هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا معلم ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مومن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی تفسیر چل رہی ہے. آیت 50 ہم کل سمجھ رہے تھے. آیت 50 کا ہم نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے سمجھا تھا. پہلا تھا قالوا اولم تکو تأتکم رسلکم بالبینات، پہلا پارٹ. دوسرا ہے قالوا بلا. تیسرا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. پہلے پارٹ میں ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانی آنے کے بعد کیا تم نے نہیں مانا. ایکچولی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بتایا گیا کہ یہ ایک ڈسکشن ہے جہنم کے داروغاؤں کے اور جہنمیوں کے درمیان. تو جہنمی جب داروغہ سے سوال کریں گے آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو کم کر دے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ داروغہ کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اس کے کانٹیکسٹ میں ہم نے سمجھا تھا اللہ تعالیٰ نے کئی ساری دلیلیں اور کئی ساری آیتوں میں کھول کر بتایا تھا کہ میں نے تمہارے پاس کھلی دلیل برہان بھیجی ہے جس کو تمہیں سمجھنا چاہیے، تمہیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہیے. یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے. تو اور نیکسٹ سیکنڈ جملہ جو ہے قالوا بلا، انشاءاللہ آج اس کو سمجھیں گے. تیسرا جملہ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اب تم بینات نہیں مانے نا، اس وجہ سے اب تمہاری جو بھی دعا ہے، جو بھی تم پکارو گے اللہ کے سامنے، وہ دعا تمہاری گمراہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، ہمیشہ وہ بھٹکتی ہی رہے گی. تو یہ ایکچولی یہ سین ہونے والا ہے آخرت میں، جہنم میں. یہ سین جو اس آیت میں اس کو ایز ایک سین کی طرح لے، جیسے جہنمی ہے اور پھر داروغہ ہے، یہ سوال کریں گے وہ جواب دیں گے. تو اس کو سمجھیں، اس مکالمے کو، اس گفتگو کو، اس بات چیت کو جو ہونے والی ہے اور لازمی ہونے والی ہے کس کے درمیان، اور جہنمیوں اور داروغاؤں کے درمیان. تو اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم جہنمی نہ بنے، جہنمیوں میں ہم شامل نہ ہو. تو ہماری اب اللہ تعالیٰ سانس باقی ہے، ہم سمجھ رہے اس بات کو، تو پھر سانس ہماری اکھڑنے کے پہلے ہمیں سدھر جانا چاہیے اور آگاہ ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو یہاں پر دیکھیے قالوا بلا جو ہے وہ کہیں گے کیوں نہیں. تو اس کے معنی ہے
جہنمی کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس. یہ جو جملہ ہے اس کے انٹرنل میننگ ہے کہ ہمارے پاس ہدایت آئی تھی لیکن ہم نے نہیں مانا, ہم نے جھٹلا دیا. ٹھیک ہے, تو جو جھٹلا دیا ہے اس کے ریلیٹڈ قرآن میں 4 ٹرمز آئے ہیں, 4 ٹرمز. ایک ہے کذاب, کذبا, جھٹلانا. یہ بھی اس میں قالوا بلا کے معنی میں ہے, کیوں نہیں آئے تھے لیکن ہم نے جھٹلا دیا. ایک دوسرا ہے تولا, تولا منہ پھیر لینا, آئی تھی ہدایت لیکن ہم نے منہ پھیر لیا. ایک ٹرم ہے دلہ, گمراہی. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے کہ آئی تھی ہمارے پاس لیکن ہم گمراہ ہو گئے, ہم اس کو نہیں ماننے والوں میں شامل ہو گئے. اور چوتھا ہے کفر, کفرا, ہم نے انکار کیا. یہ جو 4 ٹرمز ہے وہ چاروں ٹرمز کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت آئی تھی لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا, ہم نے اس ہدایت سے منہ پھیر لیا, ہم نے ہدایت آنے کے بعد ہم گمراہ ہو گئے, ہم اس ہدایت کے روشنی پر نہیں چلے تو ہم دوسرے راستوں پر بھٹک گئے. ہمارے پاس ہدایت آئی تھی لیکن ہم نے کفر کیا. چاروں ٹرمز مسلمانوں پر, ایکچولی اگر دیکھا گیا تو مسلمانوں پر ہی لاگو یہ چیز ہوتی ہے. جو کافر ہے یعنی لا کے حساب سے جو کافر ہے اس کو تو وہ سیدھا اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی جو مر گیا اس کے لیے تو دعا کرنے کا بھی ہمیں حکم نہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ سارے ٹرمز مسلمان کے لیے ہے, ہم لوگوں کے لیے ہے. ہمارے پاس ہدایت آئی تھی لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا, بے دھڑک, بغیر خوف کے, بغیر ڈر کے ہم نے اس کو نہیں مانا, صاف انکار کر دیے, ہم یہ حکم نہیں مانتے. دوسرا, ہم نے منہ پھیر لیا, کوئی بھی ہمارے پاس ہدایت کی بات, حق کی بات لے کے آئی تو ہم اس کو منہ پھیر لیے, پیٹ بتا دیے, ایبورٹن کر لیے. نیکسٹ ہے کہ گمراہ, اچھا ٹھیک ہے ہوں گا اللہ تعالیٰ کا حکم لیکن ہم نہیں مان سکتے, تو ہم اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ راہ پہ اندھیرے میں اس کو اور بھٹکا دیا. چوتھی چیز ہے کفر, صاف صاف انکار کرنا, نہیں ماننا. ٹھیک ہے, یہ سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, پتہ ہوتے ہوئے بھی نہیں مانے. ٹھیک ہے, اب اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ, اسی جملے کو قالوا بلا کو اس کو سمجھیں گے ان 4 ٹرمز کے ساتھ. سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24. اس آیت میں بتایا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کیے, کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کر رہے ہو, کیا تمہارے قلوب دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں, تم کیوں نہیں مان رہے, تمہارے دلوں پر کیا مہر لگا ہوا ہے, تمہارے دلوں پر کیا تالے لگے ہوئے ہیں کہ جو کہ تم قرآن پر غور و فکر نہیں کر رہے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر. جیسے ہم نے اسی سورے میں آیت نمبر 10 میں بھی ہم نے سمجھا تھا. آیت نمبر 10 کھولیے پیچھے, تو اس میں بتایا گیا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ تمہیں اپنے اوپر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس سے کئی زیادہ غصہ آتا تھا جب تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے, اللہ کی باتوں کا تم انکار کرتے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ غصہ تھا. تو اب ساتھ ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں گے کہ ہم کس اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے, کس احکام کو ہم جھٹلا رہے, کس احکام سے ہم منہ پھیر رہے, کس حکم سے ہم گمراہ ہو جا رہے, یعنی وہ حکم نہیں مان کے غلط راستے پہ چلے جا رہے. تو یہ دیکھتے رہنا ضروری ہے کیونکہ قرآن مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ضروری ہے.
قرآن پر تذکر تدبر کرنا بہت ضروری ہے. قرآن کا ذکر کرنا، لوگوں کو سمجھانا، خود سمجھنا، غور و فکر کرنا. تذکر جو ہے وہ بہت ایزی چیز ہے. ہم جو اوپر پڑھتے، جس کو ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا، اوپر سرسری طور پر پڑھنا وہ بھی ضروری ہے، اور تدبر تو لازمی ضروری ہے. ایک مومن ہوتا ہے جو محسن اور مومن کے درجے پر جو فائز ہوتا ہے وہ تدبر کرتا ہے قرآن میں، جیسے کہ اب ہم کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے غور و فکر ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں. اور تدبر کے لیے انسان کو غوطے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ایک جو ورڈ ہے، ایک ایک لفظ ہے، اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہونے والا ہے، اس تک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو پہنچانے کا، یعنی اس حکم کو، اپنی شریعت کو پہنچانے کا ذمہ داری لی ہے، اور پہنچاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے کہ جس تک میری ہدایت نہیں پہنچتی، میری شریعت نہیں پہنچتی، ہدایت نہیں شریعت، جس تک میری شریعت نہیں پہنچی میں اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا. لیکن جس کے پاس میری شریعت پہنچ گئی، اگر وہ اس شریعت کے ذریعے ہدایت نہیں مانگتا اور میرے راستے میں نہیں آتا، تو میں اس کو ہدایت نہیں دیتا اور میں اپنا راستہ اس کے لیے آسان نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیج کر، نبیوں کے بعد علماؤں کے ذریعے اور عام لوگوں کے ذریعے، یعنی کہیں سے بھی ہدایت ہمارے پاس آ سکتی ہے. جیسے بلقیس کا ہم نے سمجھا تھا، اس کو ہدایت ایک پرندے کے ذریعے، پرندے نے دیکھا، ذریعہ کون بنا اس کی ہدایت کا، سبب کون بنا؟ وہ پرندہ حدود بنا تھا. تو ویسے ہمارے پاس کسی بھی طریقے سے کوئی انسان بھی بتا سکتا ہے، چاہے وہ عالم ضرورت نہیں ہے، نبی ضرورت نہیں ہے، عام انسان بھی ہے، اس کے تھرو بھی ہمارے پاس ہدایت آ سکتی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے ہمارے پاس شریعت آ سکتی ہے، ہم اس کو ماننا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر قرآن میں بتا دیا ہے. نبی آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میری شریعت آپ کے پاس آئے گی، آپ کو اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے پھر جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے جنت، اس میں آپ پہنچیں گے، وہیں کامیاب ہوں گے. اچھا، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 13 میں بتایا گیا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت ڈرا دینے والی بات یہاں پر بتا رہے، خوفناک بات بتا رہے کہ اگر ہم چاہتے، یعنی ہر شخص کے پاس میں نے ہدایت بھیجی ہے، میں نے شریعت بھیجی ہے، لیکن جو نہیں مانتا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب کر دیتے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی سے بہرامند کر سکتے. لیکن میری بات یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھ دو ہر بات جو قیامت تک ہونے والی ہے، اس میں قلم نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ جنتی ہے، خوف آنا چاہیے. جہنمی ہے تو کہیں ہمارا تو اس میں شمار نہیں ہے. تو پھر جب یہ سوچیں گے تو پھر ہم اپنے اعمال پر غور و فکر کریں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اگر میں ہدایت دینا ہوتا تو ہر ایک کو دے دیتا، لیکن میں ہدایت اس کو دوں گا جو مانگتا ہے مجھ سے، کیونکہ میں نے جہنم کو بھی بنایا ہے، اس میں لوگوں کو ڈالنا تو ہے، اس کو خالی تو رکھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت 6 میں کیا بتا رہے؟ جس کے لیے چاہوں گا میں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہیں گے؟ جو انسان اپنے لیے چاہے گا. جیسے میں بول رہی ہوں، آپ بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیجئے، مجھے صحیح راستے کی رہنمائی کیجئے. جب ہم
زبان سے یہ الفاظ ادا کریں گے، جب ہم دل میں یہ تمنا پیدا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اور ہدایت کو ہمارے لیے ہمارے نصیب کر دے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا ہوتا تو زبردستی اپنی بات منوانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے. وہ کون سی ہے؟ فرشتے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ بنا دیا. ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ میں یہ کروں میں وہ نہ کروں، ایسا ان کے پاس آپشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپشن جو دیا ہے، اکاؤنٹیبل جسے بنایا ہے، وہ ہے انسان اور جن. ہم دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کے پاس ول رکھا ہے، یعنی اختیار دیا ہے کہ آپ لوگ کرو. آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہو تو کرو، نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو. یہ آپ کے پاس پاور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پاور ہمیں ملنا وہ بڑی نعمت ہے، وہ بڑی نعمت ہے ول. کیونکہ فرشتے تو کچھ نہیں ہے نا، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو اپنے مرضی سے ہمیں رب کو رب ماننا ہے. اپنی مرضی سے ہمیں اللہ کو ٹاپ پریورٹی ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پریورٹی میں رکھنا ہے، اسلام کو وے آف لائف بنانا ہے. کس سے؟ اپنی مرضی سے. اس میں ہماری مرضی شامل حال ہونا ضروری ہے. جب ہماری مرضی نہیں ہوگی تو ہم پریورٹی کسی اور کو دیں گے. ہم ٹاپ پریورٹی میں لوگوں کو رکھیں گے یا پھر اس کو رکھیں گے، سب چیزوں کو رکھیں گے. لیکن ہم سوچنا چاہیے، ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اسلام ہمارا وے آف لائف ہے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے ٹاپ پریورٹی ہے. اللہ تعالیٰ جب باقی ساری چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا جینے کے لیے ایک ذریعہ بنائے. یہ سارے رشتے، مال، دولت، دنیا کی چیزیں یہ ذریعہ ہے میرے لیے دنیا میں جینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ایک شعر میں کہا گیا ہے، فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کلیئر؟ یعنی بہتر انسان، فرشتوں سے بہتر ہم ہیں، لیکن انسان بننے میں بہت محنت لگتی ہے. اب محنت کیا لگتی وہ بھی انشاءاللہ آگے جا کر سمجھیں گے. سورہ اعراف آیت 35 میں بتایا گیا، یہ بات آغاز تخلیق ہی میں نے صاف صاف فرما دی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح سدھار لے گا تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی رنج نہیں ہوگا. یعنی جب ہدایت جس طریقے سے ہمارے پاس آئے گی اس وقت ہم اس کو مانیں گے اور ہم گناہوں پر ہے تو ہماری اصلاح کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نہ دنیا میں رنج و خوف ہوگا، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، کہیں پر بھی یہ رنج اور خوف جو ہے وہ ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں ماننا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والا بنائے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری مرضی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مرضی پر جینے کا جو ایک کیا کہتے ہیں، جو اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنی مرضی سے جینے کا، یہ بہت بڑی دولت ہے. اس کو سمجھے، بہت بڑی دولت ہے. کیسے بہت بڑی دولت ہے؟ دوسروں کو دیکھے، جن اور انسان کو چھوڑ کر فرشتوں کو دیکھے، ان کے پاس مرضی نہیں ہے. جانور ہے، ان کے پاس کوئی مرضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دولت کے چلتے ہمیں اشرف المخلوق بنائے. کلیئر؟
یعنی یہ دولت جو ملی اس وجہ سے ہم ساری مخلوق میں اشرف بن گئے، یعنی سب سے افضل بن گئے، فضیلت والے بن گئے. تو یہاں پر 2 پوائنٹ بار بار اس پر غور کریں. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دولت سے جو مرضی کی ہے، مرضی والی دولت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا. تو مرضی ہے اس وجہ سے ہم اشرف المخلوق ہے. تو مرضی کو یہاں پہ سمجھیے بات. اگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے اس کو اگر ہم صحیح معنوں میں نہیں سمجھیں گے تو کسی کے بلانے پر ہم بدعت میں چلے جائیں گے، کسی کے کہنے پر ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی کے کہنے پر ہم کبیرہ گناہ کرتے چلے جائیں گے، اس کی بات سن کر ہم صغیرہ گناہ کریں گے، اس کی بات سن کر اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کی بات سن کر سنتوں کو چھوڑ دیں گے. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ آپ سمجھیے، میں اور آپ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوق بنایا ہے. آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے. ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے آپ کو بہت کم نظریے سے دیکھ رہے. اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جس اہمیت کے ساتھ، جس فضیلت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا اس کو سمجھ نہیں پا رہے. تو یہاں پہ میری یہ سوچ ہے، کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ اپنی آپ اہمیت سمجھیے، اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اختیارات دیے ہیں اس کو پہلے محسوس کیجئے. جب ہم اختیارات کو محسوس کریں گے تو پھر کسی کے بھٹکائے سے ہم نہیں بھٹکیں گے. تو ہمارا وے آف لائف اسلام ہی ہوگا. ہم جب اپنے آپ کو سمجھیں گے تو اپنی اہمیت سمجھیں گے تو ہمیں جو اتنی اہمیت دیا اس کو سمجھیں گے. جب اس کو سمجھیں گے تو اس نے جو ہمارے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے وہ طریقہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے؟ پھر ہماری اصلاح ہوگی اور ہم اپنا ٹھکانہ جنت بنائیں گے. بات یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی جو نعمت ہے وہ اختیارات کے چلتے ہم انسان کو دیے. انسان اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دماغ نے سوچا، نہ کسی کان نے سنا. ایسی چیز ہے. مطلب ہم کتنا بھی بیوٹیفل، یا دنیا میں آپ جو پیراڈائز لینڈز بولتے ہیں، سوئٹزرلینڈ ہے، انڈیا میں جو کشمیر ہے، اس کو ہم بولیں گے، لیکن وہاں جائیں گے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. لیکن جنت ایسی چیز ہے کہ وہ رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اس اختیار کے چلتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت جیسی چیز کا وعدہ دیا ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہ جنت اتنی سستی ہے کہ انسان کو ایسے ہی مل جائے گی؟ نہیں نا، جنت اتنی سستی نہیں ہے. جنت بڑی ناگوار زندگی گزارنے پر ملے گی. بات سمجھیے، بڑی ناگوار زندگی گزارنا پڑتا ہے. ناگوار کس لیے کہہ رہی ہوں میں؟ اللہ تعالیٰ ایک جال ہم پر بچھاتے چلے جاتے. جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تو ہمارے اوپر جال بچھتے چلے جاتے. کون سی جال؟ جیسے میں نے آپ کو ایک واٹس ایپ گروپ میں جال میں بتایا یہ ہے کہ انسان پہ جب جال گرتی ہے تو وہ جال کو ہٹا کر باہر آنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم پر بہت ساری جالیں بچھاتا رہتا ہے. کون سی جالیں؟ جیسے فری ٹائم کی جال ہے، بچھا دیتے اللہ تعالیٰ. ہم سمجھتے فری ٹائم بہت ہے. اب وہ فری ٹائم، وہ جال کو نہیں ہٹائیں گے، اس آزمائش کو، فری ٹائم کی آزمائش کو نہیں ہٹائیں گے، اس فری ٹائم کو ہم یوٹیلائز نہیں کریں گے تو پھر وہ آزمائش میں ہم فیل ہو گئے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مشکلات کی جال ہم پر ڈالیں گے. وہ ڈال کے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے، آزمائش کر رہے کہ تم اس میں صبر کرو گے یا پھر بےہودہ حرکتیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو گے، بکواس باتیں دل سے بولو گے، زبان سے نکالو گے. یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ رزق روک کر دے کر بھی آزماتے. تم شکر کرتے ہو، تمہارے اندر صبر کا مادہ ہے کہ ختم ہو گیا، کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہیں گے. اور یہ جال بہت ساری چیزوں کی، صحت کی جال ہے.
بیماری وغیرہ کی جال اللہ تعالیٰ بچھائیں گے. اور یعنی اچھائی اور برائی ہر دن ہمارے اوپر ایک جال بچھ رہی ہے. تو ایز اے ہم قرآن پر تدبر کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں ہم شمار ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے, تو ہمیں ان جالوں کو سمجھنا چاہیے اور اس جال پر ہم اس آزمائش, ٹھیک ہے, اس آزمائش کو ہم ایسی سمجھنا کہ اس آزمائش میں کیا کرنے سے مجھے اجر ملے گا, اس آزمائش میں کیا کروں تو مجھے گناہ ملے گا, یہ ہمیں سمجھتے رہنا ہے. کسی پر بچوں کی آزمائش آئے گی, کسی پر طرح طرح کی آزمائش, یعنی ہر چیز, لائف کی ہر چیز ہمارے لیے آزمائش ہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں ہم نے کیا سمجھا, اتنی ایزی چیز نہیں ہے وہ کہ ایسی اٹھا کے کسی کو بھی دے دے. تم کچھ بھی زندگی گزار رہے, اپنی من مانی, اللہ کی من مانی نہیں گزار رہے, اپنی من مانی گزار رہے, تو اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے. یہ سوچ ہٹا دیں, یہ نہیں ہوگا. بڑی ناگوار زندگی گزارنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہے, لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں, اور دین کی خدمت میں بہت ساری سیکریفائسز کرنی پڑتی ہے, نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے, ہیلتھ کی قربانی دینی پڑتی ہے, بہت ساری چیزیں اس میں ہمارے سامنے پیش آتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ان سارے یہ جو جال اللہ تعالیٰ بچھاتے جا رہے, جس جال کو میں, جو آزمائش ہے اس کو میں جال کے اس میں سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کو, تو اس آزمائش میں ہمیں پورے اترتے جانا ہے, پورے اترتے جانا ہے, پورے اترتے جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت جیسی نعمت ہمیں عطا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ کیا آسان چیز ہے, مطلب کتنا ناگوار ہے. اگر آپ کو یا مجھے اگر کوئی پریزن میں ڈال دے, ایک کمرے میں اگر رہنا ہے جو بھی اسپیشیس نہیں ہے, بالکل وہاں پر کچھ اے سی نہیں, فین نہیں, کچھ نہیں, اور وہیں پر ٹوائلٹ ہے, سوچو کیا سکون میں رہتا ہے انسان. بڑی ناگوار ہوتا ہے نا, کب ہم اس سے نکلیں گے یہ فیل ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہمارے ساتھ پیش آتی رہتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ دہر آیت نمبر 3 میں, انا ہدیناہ السبیل و اما شاکرا و اما کفورا, بے شک میں نے ہدایت دے دی ہے. ہمارے اندر ان بلٹ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہے, شکر گزاری اور کفر, ٹھیک ہے, انکار. تو یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے. آزمائش کی جال بچھتی رہتی ہے اور ہمارے اندر یہ 2 چیزیں ہیں, شکر گزاری اور کفر کرنا. اب ہم اس کے ذریعے سے ہر آزمائش میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم شکر گزار بن رہے یا پھر کفر کرنے والے بن رہے.